السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمرہ یوسف اور شفیق الرحمان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کو 100 میگا واٹ بجلی فوری فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شہباز شریف نے آج گلگت بلتستان میں کئی ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دوسری بار امریکہ کے صدارتی انتخاب میں تاریخی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے اسلام آباد میں آئی ٹی پارک کو تیزی سے مکمل کرنے کے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے سرکاری اداروں میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے اصلاحات پر زور دیا ہے۔ صنعتوں کے وزیر نے کہا ہے کہ ملک میں الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پنجاب حکومت نے اسموگ کی وجہ سے سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کو رواں ماہ کی 17 تاریخ تک بند کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور فلسطین میں لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے قابض ریاستوں کی جانب سے غلط معلومات کے استعمال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں۔ پاکستان کے محمد آصف نے قطر میں اپنے ایرانی حریف کو شکست دے کر تیسری بار عالمی سنوکر چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے شفیق الرحمان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان کو 100 میگا واٹ بجلی فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آج گلگت میں گلگت بلتستان کی کامیابی کے خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بلتستان اور قراقرم یونیورسٹیز کے ہونہار طلبہ کے لیے 1 ارب روپے کا انڈاؤمنٹ فنڈ قائم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے ضلع غزر کے گاؤں ببر میں 2022 کے متاثرین سیلاب کے لیے خصوصی طور پر تعمیر کیے گئے مکانوں کی بروقت تکمیل اور اعلیٰ معیار پر اطمینان ظاہر کیا۔ انہوں نے گلگت بلتستان کی انتظامیہ کو ضلع غزر میں تعلیمی اداروں، کھیلوں کے میدان، بجلی اور دیگر سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ گلگت بلتستان میں تعلیم کے شعبے کی ترقی کے لیے دانش اسکول متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے تمام شعبوں میں ترقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے حالیہ معاشی استحکام میں وفاقی حکومت سے تمام صوبوں کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج 92,000 کی تاریخی حد عبور کر گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترسیلات زر اور ٹیکس دہندگان میں اضافہ اور مہنگائی میں کمی معیشت کے لیے مثبت علامات ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ ان کی حکومت نے گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع اور بلوچستان کے لوگوں کی ترقی اور فلاح و بہبود پر مکمل توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے اقدامات بھی کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قطری سرمایہ کاروں نے علاقے کے سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج گلگت کے ضلع غزر کے گاؤں ببر میں 2022 کے متاثرین سیلاب کے لیے نئے تعمیر شدہ گھروں کا افتتاح کیا۔ تفصیلات ہمارے گلگت کے نمائندے الیاس صفدر سے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ 2022 میں جب انہوں نے اس علاقے کا دورہ کیا تھا اس وقت یہ علاقہ بارشوں اور سیلاب کے باعث مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں جو تباہ کن بارشیں اور سیلاب آیا اس نے پورے گاؤں کو زمین کر دیا تھا اور ہر طرف تباہی کا منظر تھا، مگر آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر آج ایک نئی بستی تعمیر کی جا چکی ہے اور آج متاثرہ خاندان ان کو آج یہاں پہ ان کو باقاعدہ ان کے ملکیت کے کاغذات ان کے حوالے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ نئے مکانات بڑی محنت سے تیار کیے گئے ہیں تاہم کسی بھی ممکنہ مسئلے یا نقائص کو دور کرنے کے لیے تیسرے فریق کے ذریعے توثیق کرائی جائے۔ وزیر اعظم نے نئے تعمیر شدہ گھروں کے رہائشوں کو مضر صحت دھوئیں کے اثرات سے بچانے کے لیے ان گھروں میں چمنی لگانے پر بھی زور دیا۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں کئی منصوبوں کا افتتاح کیا ہے جن کا مقصد علاقے کی ترقی خوشحالی یقینی بنانا ہے۔ اس سلسلے میں مکمل ہونے والے منصوبوں کی افتتاحی تقریب آج گلگت میں منعقد ہوئی۔ ان منصوبوں میں نلتر ایکسپریس وے، قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں انجینئرنگ بلاک، بلتستان یونیورسٹی کی تعمیر کا منصوبہ اور گلگت بلتستان کے طول و عرض میں تیز رفتار انٹرنیٹ کی فراہمی شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے عطا آباد جیل پن بجلی منصوبے، ہارپو پن بجلی منصوبے، علاقائی گرڈ اسٹیشن اور ہنزا کے پانی کی فراہمی کے بڑے منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ گلگت بلتستان میں ان بڑے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے نوجوانوں کو آئی ٹی کی ضروری مہارتیں سکھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا کیونکہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں ہنرمند افرادی قوت کے لیے روزگار کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ ڈوگرا راج سے آزادی کے لیے گلگت بلتستان کے عوام کی جدوجہد اور قربانیوں کو تسلیم کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے یقین دلایا کہ شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا اور ان کی قربانیاں پاکستان کو ایک عظیم ملک بنائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کے صدارتی انتخاب میں دوسری مدت کے لیے تاریخی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ وہ نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ پاک امریکہ شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے اور فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری مدت کے لیے صدارتی منصب سنبھالنے کے لیے درکار 270 الیکٹورل ووٹ حاصل کر لیے ہیں۔ اس سے قبل وہ 2017 سے 2021 تک امریکی صدر رہ چکے ہیں۔ ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت مقابلے کے بعد اپنی حریف کملا ہیرس کو شکست دی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے اسلام آباد میں آئی ٹی پارک کو تیزی سے مکمل کرنے کے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے منصوبے پر تیزی سے پیش رفت یقینی بنانے اور پاکستان میں پائیدار ڈیجیٹل معیشت کی بنیاد رکھنے کے لیے متوازن ترقیاتی حکمت عملی کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ آئی ٹی پارک 66,893 مربع میٹر کے وسیع رقبے پر محیط ہے۔ اس جدید سہولت سے آئی ٹی کمپنیوں اور نیا کاروبار شروع کرنے والوں کو بھرپور مدد ملے گی اور پاکستان عالمی سطح پر آئی ٹی کے شعبے میں مسابقت کے قابل ہو جائے گا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی وزیر مملکت شیزہ فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیٹا پائیدار سماجی اور اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانے والی تبدیلی کی قوتیں ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پانی اور خوراک کی بہتر حفاظت کے لیے جامع پالیسی اصلاحات کے موضوع پر پارلیمانی ڈائیلاگ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئی ٹی پانی کے وسائل، آب و ہوا کے نمونوں اور زرعی ضروریات کے بارے میں درست معلومات فراہم کرتی ہے۔ شیزہ فاطمہ نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے پانی کی حفاظت اور اس کے درست استعمال کو یقینی بنایا جا رہا ہے اور آج زراعت کے شعبے میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں تیزی سے ترقی ملک کے معاشی مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی وجہ سے ملک پائیدار معاشی استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں 8ویں فیوچر سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حسابات جاریہ کے خسارے اور پالیسی ریٹ میں کمی، ترسیلات زر میں اضافہ اور روپے کی قدر میں استحکام اس بات کا مظہر ہے کہ معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت کے اقدامات کی بدولت مہنگائی 38% سے کم ہو کر واحد عدد پر آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کو پائیدار بنانے کے لیے مختصر اور درمیانی مدت کی پالیسیاں ترتیب دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے شفافیت یقینی بنانے کے لیے سرکاری اداروں میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔ صنعت و پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ ملک میں الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ کے لیے اس مہینے کے آخر تک الیکٹرک پالیسی کا اعلان کیا جائے گا۔ آج اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں الیکٹرک گاڑیاں متعارف کرانا وزیراعظم کا ویژن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بعض مینوفیکچررز پہلے ہی 2 اور 3 پہیوں والی گاڑیاں تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تیار کی گئی 3 پہیوں والی گاڑیاں برآمد بھی کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب ان کا ویژن ہے، ان کا یہ پروگرام ہے کہ ہم نے یہاں پہ الیکٹرک وہیکل کو انٹروڈیوس کرنا ہے اور 4 ویلر کو اسپیشلی انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے اور 2 ویلر 3 ویلر پہلے ہی بہت اچھا ہمارے پاکستان میں، ہمارے ملک میں پہلے ہی کچھ فیکٹری، کچھ مینوفیکچرر ہیں جو کر رہے ہیں کام، اور کچھ 3 ویلر کا تو ایکسپورٹ بھی یہاں سے کر رہے ہیں۔
وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ اپنے اداروں میں اعلیٰ پوزیشن لینے والے طلبہ میں 100 ای بائکس مفت تقسیم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ موٹر ویز پر 40 چارجنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے، جبکہ ہائی ویز کے ساتھ اور دوسری جگہوں پر بھی ایسے 300 اسٹیشن بنائے جائیں گے۔ سمندری امور کے وزیر قیصر احمد شیخ نے کہا ہے کہ حکومت مال بردار جہازوں کی بروقت اور سستی آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے بندرگاہوں کی صلاحیت اور کنٹینر مینجمنٹ کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے استعمال شدہ کپڑوں کی درآمد میں پاکستان کے میری ٹائم ڈھانچے کے اہم کردار پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان نے 4,30,000 میٹرک ٹن استعمال شدہ کپڑے درآمد کیے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی معیشتوں کی مدد، روزگار پیدا کرنا اور کپڑوں کی ری سائیکلنگ میں ان برآمدات کی مؤثر انداز میں انجام دہی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سمندر کے ماحولیاتی توازن کے تحفظ اور پائیدار جہاز رانی کو یقینی بنانے کے لیے کپڑوں کی درآمد، بالخصوص نقصان دہ کیمیکل سے پیدا ہونے والی آلودگی کو روکنے کے لیے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت جہاز رانی سے کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے لیے ماحول دوست ایندھن اور توانائی بچانے والی ٹیکنالوجی سمیت ماحول دوست جہاز رانی کے متبادل پر بھی توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ نے سندھ کے ضلع خیرپور میں قدرتی گیس کے ذخائر دریافت کیے ہیں۔ کنویں سے یومیہ تقریباً 1 کروڑ مکعب فٹ گیس کی پیداوار کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جس سے ملک میں گیس کی قلت پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ OGDCL نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے سندھ کے ضلع سانگھڑ میں دریافت شدہ ذخائر سے تیل اور گیس کی پیداوار شروع کر دی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ سال ستمبر سے جاری ان کارروائیوں کے دوران 1,000 میٹرک ٹن سے زائد منشیات قبضے میں لی گئی اور 2,100 سے زائد منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اب تک غیر قانونی طور پر مقیم تقریباً 8 لاکھ افغان باشندے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ پنجاب حکومت نے لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان ڈویژنز میں اسموگ کی شدت میں اضافے کے تناظر میں رواں ماہ کی 17 تاریخ تک پرائمری سے ہائر سیکنڈری سطح کے اسکولوں کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے آج لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسکولز آن لائن کلاسز کا اہتمام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے ماسک پہننے کو لازمی قرار دیا ہے۔ یہ جو ماسک ہے اس کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے، بلکہ یہ اسکول کی جو بندش ہے وہ گجرانوالہ، لاہور ڈویژن، فیصل آباد ڈویژن اور ملتان ڈویژن ہے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ ہے کہ ہم 50% پرائیویٹ اور پبلک آفیسز ہیں ان کو ہم آن لائن کرنے کا فیصلہ۔ تیسری امپورٹنٹ بات، ہم نے آج سے سرکاری آفیسز میں کہ جو میٹنگز ہیں وہ صرف اور صرف زوم پہ ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ دیہی علاقوں میں مال مویشی رکھنے والوں کو خود کفیل بنانے کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کسانوں اور مویشی مالکان کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب لائف سٹاک کارڈ کی رجسٹریشن کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اس کارڈ کے ذریعے مویشی پالنے والے کسان ونڈا، معدنی مرکب اور ذخیرہ کیا گیا چارہ خرید سکیں گے۔ مویشی پالنے والے کارڈ کے حصول کے لیے اپنے قریبی ویٹرنری ہسپتال سے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہیلپ لائن 0800092111 پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنس نے آج کراچی میں سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ سندھ کے گورنر نے اس موقع پر گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات وقت کے ساتھ مستحکم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے آسٹریلوی سرمایہ کاروں کو صوبے میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے گورنر سندھ کو آگاہ کیا کہ ان کے ملک کے سرمایہ کار سندھ کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ کرنل شیر خان کیڈٹ کالج سوابی کے اساتذہ اور کیڈٹس نے کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری سے ملاقات کی۔ اس موقع پر کور کمانڈر نے فنی تعلیم کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا ایک حقیقت ہے، لیکن نوجوانوں کو اس کے غلط استعمال سے محتاط رہنا چاہیے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور فلسطین میں لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے قابض ریاستوں کی جانب سے غلط معلومات کے استعمال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک بحث میں حصہ لیتے ہوئے پاکستانی مندوب امانت علی نے کہا کہ قابض حکام کی جانب سے نافذ کی گئی پابندیوں میں انٹرنیٹ کی بندش، سینسرشپ اور میڈیا پر پابندیوں کے قوانین شامل ہیں۔ امانت علی نے کہا کہ ان کارروائیوں کا مقصد نقل و حرکت پر پابندیاں عائد کرنا اور خوف، دہشت اور تشدد کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری نومبر 1947 میں جموں خطے میں لاکھوں مسلمانوں کے قتل عام کی یاد میں آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں۔ یہ دن شہداء کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے اور کشمیری عوام کے حق خود ارادت کے لیے ان کی جدوجہد کے عزم کو مضبوط کرتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے مظفر آباد کے نمائندے خواجہ ممتاز سے۔ دن کا آغاز مساجد میں پاکستان آزاد کشمیر کی سالمیت، خوشحالی اور جموں کشمیر پر غیر قانونی طور پر قابض بھارتیوں سے جلد آزادی کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ کشمیر لبریشن کمیشن، حریت اور مذہبی تنظیموں کے زیر اہتمام ریاست کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں مظاہرے ہوئے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں کشمیر لبریشن کمیشن کے زیر اہتمام خورشید نیشنل لائبریری آڈیٹوریم جلال آباد اور بلدیہ ہال مظفر آباد میں جموں کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ تقریبات میں بڑی تعداد میں شہریوں اور مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ مقررین نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ 6 نومبر 1947 کو جموں میں انسانی تاریخ کا بدترین واقعہ پیش آیا، جب ڈوگرا حکمرانوں نے لاکھوں بے گناہ اور نہتے مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ظلم کی جو بھی انتہا کر لے، کشمیریوں کے جذبہ حریت میں کمی نہیں لا سکتا۔ مقررین نے اقوام متحدہ، عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارتی حکمرانوں اور دہشت گرد تنظیموں کو جموں کے قتل عام پر انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ مقررین نے کہا کہ کشمیری شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ادھر پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کے شرکاء نے آزادی کے حق میں اور بھارت مخالف نعرے لگائے۔ ریلی پریس کلب سے شروع ہوئی اور برہان وانی چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ آزاد جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی شہدائے جموں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مظاہروں، سیمینارز اور خصوصی دعائیہ اجتماعات سمیت دیگر تقریبات منعقد کی گئیں۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس نے 1947 میں جموں میں قتل عام کے شہداء کی برسی کے موقع پر انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ کشمیری عوام شہداء کے مشن کو حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بھارت کی تہاڑ جیل سے اپنے الگ الگ بیانات میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ اور شبیر احمد شاہ نے کہا کہ کشمیری عوام جموں کے شہداء کی بے مثال قربانیوں کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کشمیر میں مزید خونریزی روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں بھارتی فوج نے آج ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ نوجوان کو ضلع کے علاقے لولاب میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر انجینئر امیر مقام نے اس موقع پر اپنے پیغام میں اس عزم کا اظہار کیا کہ کشمیریوں خصوصاً جموں کے شہداء کی قربانیاں اور خون رائیگان نہیں جائے گا۔ انہوں نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں نے پاکستان کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ اسرائیلی قابض فوج نے آج رفح میں شہریوں کے ایک گروپ پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں مزید 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ وفا نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے جنوب مشرق میں ایک مسجد کی حدود میں بھی بمباری کی۔ گزشتہ سال اکتوبر میں غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کے آغاز سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 43,391 ہو گئی ہے، جن میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے۔ اور اب پیش خدمت ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ جمعے کو ایڈیلیڈ میں کھیلا جائے گا۔ آسٹریلیا کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ دونوں ٹیمیں اس ماہ کی 14 تاریخ سے 3 T20 میچوں پر مشتمل سیریز بھی کھیلیں گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم جمعے کو ہونے والے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کے لیے میلبرن سے ایڈیلیڈ پہنچ گئی ہے۔ پہلے ایک روزہ میچ میں آسٹریلیا نے میلبرن میں پاکستان کو 2 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ پاکستان کے محمد آصف نے قطر میں اپنے ایران کے حریف کو ہرا کر IBSF ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ محمد آصف ایک کوالیفائر کے طور پر مقابلے میں شامل ہوئے اور PBSA کے ذریعے وائلڈ کارڈ
नामजदगी हासिल की। क्वालिफाइंग मरहले के जरिए आगे बढ़ने के बाद उन्होंने एजाज जीतने के लिए शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने बेस्ट ऑफ 9 फ्रेम्स मैच में ईरान के अली से मुकाबला किया और उन्हें शिकस्त दी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ को आलमी स्नूकर चैंपियन का टाइटल तीसरी बार जीतने पर मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि मोहम्मद आसिफ ने एक बार फिर अपनी शानदार कामयाबी से सब्ज हिलाली परचम को सरबुलंद किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 3 मैचों की सीरीज का तरबेती कैंप आज कराची में खत्म हो गया। नेशनल बैंक स्टेडियम में जारी कैंप में 6 खिलाड़ियों जहांदाद खान, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, उमैर बिन यूसुफ, साहबजादा फरहान, सुफियान अब्बास और उस्मान खान ने शिरकत की। खिलाड़ी इतवार को लाहौर से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। 3 मैचों की T20 सीरीज के मैच 14, 16 और 18 नवंबर को बिलतरतीब ब्रिस्बेन, सिडनी और होबार्ट में खेले जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बेदार ने ट्रांसपोर्ट की मुफ्त सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है ताकि मकामी लोग थल जीप रैली के मकाम तक पहुंच सकें। ये सहूलत कल से आइंदा 4 रोज तक फराहम की जाएगी। लिया शहर से खेलों के शायकीन के लिए 4 गाड़ियों का इंतजाम किया गया है, जबकि 2 गाड़ियां करोड़ तहसील से फराहम की जाएंगी। कल से शुरू होने वाली थल जीप रैली के हवाले से हमारे मुल्तान के नुमाइंदे गुलाम अब्बास की रिपोर्ट। 4 रोजा नवी थल जीप रैली का बाकायदा आगाज कल सुबह 9 बजे हेड मोहम्मद वाला के करीब छांगा मांगा टीले से होगा। कल सुबह 9 बजे से 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन, टेकिंग, टेक्निकल इंस्पेक्शन और मेडिकल इंस्पेक्शन का अमल मुकम्मल होगा। अगले दिन 8 नवंबर को हेड मोहम्मद वाला छांगा मांगा टीला पर क्वालिफाइंग राउंड होगा, जबकि 9 नवंबर को स्टार कैटेगरी के मुकाबले होंगे। 10 नवंबर को मॉडिफाइड रेस और वुमेन कैटेगरी के मुकाबले होंगे। इसी दिन रात को फैसल स्टेडियम में तकरीब तकसीम इनामात होगी। इस रेस में 13 कैटेगरी के मुख्तलिफ मुकाबले होंगे। पहली मर्तबा 4 रोजा मेले में पंजाब की सकाफत को भी जबरदस्त तरीके से उजागर करने के लिए बग्घी, झूमर, ढोल की थाप और स्कूल के बच्चों के बहुत से प्रोग्राम भी शामिल किए गए हैं। मशहूर पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम अपने एलिमिनेटर मुकाबले के लिए जमहूरिया डोमिनिकन रवाना हो गए हैं। वसीम ने अगले साल अप्रैल में वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान लाने के हवाले से अपने अज़्म का इजहार किया। वसीम 13 कामयाबियों का शानदार रिकॉर्ड रखते हैं। ये थी खेलों की खबरें और आइए अब चलते हैं तिजारती मैदान में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 282 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 92,021 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज़ 92,304 पर बंद हुआ था। मजमूई तिजारती हजम 889 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कुल 752 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज BO पंजाब कंपनी के सबसे ज़्यादा 88 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 452 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 201 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 200 में कमी, जबकि 51 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड लिमिटेड कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज्यादा 233 रुपये 34 पैसे का इजाफा, जबकि पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड के हिस्से की कीमतों में 53 रुपये 49 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शराह तबादला ये रही। कीमत खरीद अमरीकी डॉलर 277 रुपये 75 पैसे, कीमत फ़रोख्त 278 रुपये 25 पैसे, कीमत खरीद पाउंड स्टर्लिंग 357 रुपये 97 पैसे और कीमत फ़रोख्त 358 रुपये 61 पैसे, कीमत खरीद यूरो 289 रुपये 54 पैसे और कीमत फ़रोख्त 299 रुपये 8 पैसे, कीमत खरीद सऊदी रियाल 73 रुपये 96 पैसे और कीमत फ़रोख्त 74 रुपये 9 पैसे, कीमत खरीद UAE दिरहम 76 रुपये 16 पैसे और कीमत फ़रोख्त 76 रुपये 29 पैसे, कीमत खरीद जापानी येन 1 रुपया 8 पैसे और कीमत फ़रोख्त 1 रुपया 81 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,45,417 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,01,888 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 59,460 मीट्रिक टन बरामदी और 42,428 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। पायदार सरमायाकारी नुमाइश का दूसरा मरहला पाक चीन फ्रेंडशिप सेंटर इस्लामाबाद में जारी है। नुमाइश में निजी शोबे की जानिब से माहौल दोस्त इक़दामात के लिए स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसका मकसद सरसब्ज पाकिस्तान की तश्कील है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात और इसका हल के ज़ेर उन्वान मुनक़िदा नुमाइश का इफ्तिताह चेयरपर्सन कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीलियों माहौलियाती ताउन सेनेटर शेरी रहमान ने किया। ये तो थी बिजनेस की खबरें और अब चलते हैं फ़न की दुनिया में।
پاکستان شوبز کی مشہور اداکارہ ماہرہ خان اور ہمایوں سعید جلد نئی فلم میں جلوہ گر ہوں گے۔ مقبول ڈراموں ہم سفر، نیت، شہر وقت، صدقے تمہارے، ہم کہاں کے سچے تھے جیسے ڈراموں، جبکہ بول، بن روئے اور بالی ووڈ فلم رئیس سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی اداکارہ ماہرہ خان سپر سٹار ہمایوں سعید کے ساتھ نئی فیچر فلم کر رہی ہیں، جس کی شوٹنگ کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ دونوں اداکاروں نے حال ہی میں لندن میں اپنی آنے والی فلم لو گرو کی شوٹنگ مکمل کی ہے، جبکہ فلم کا اگلا حصہ پاکستان میں شوٹ کیا جائے گا۔ اس فیچر فلم کی کہانی واسع چودھری نے لکھی ہے۔ فلم کے ہدایت کار ندیم بیگ ہیں، جبکہ فلم کے پروڈیوسر خود ہمایوں سعید ہیں۔ ماہرہ خان نے بتایا کہ محبت اور احساسات پر مبنی ان کی یہ فیچر فلم عید الاضحیٰ پر ریلیز کی جائے گی۔ پاکستان کے مقبول گانوں کو ہمیشہ ہمسایہ ملک میں بھی پسند کیا جاتا ہے اور ان گانوں کی دھنیں اکثر چرا لی جاتی ہیں۔ تاہم حال ہی میں ایک بھارتی گلوکار ہنی سنگھ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جس میں وہ پاکستان کے مشہور سرائیکی گیت میں بسم اللہ کراں گاتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس دوران سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ گلوکار نے اس گیت کے اصل گلوکار ندیم عباس کے بارے میں شائقین کو بتایا اور اس گانے کا کریڈٹ پاکستانی گلوکار کو دیتے ہوئے اسے گا کر شائقین سے بھرپور داد وصول کی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں شائقین نے گلوکار ہنی سنگھ کی جانب سے ندیم عباس کو خراج تحسین پیش کرنے کے انداز کو بے حد سراہا۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار احسن خان کی ویسٹ انڈیز کے سابق کرکٹر کرس گیل کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ احسن خان نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر دبئی میں کرس گیل سے ہونے والی اپنی ملاقات کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے۔ یہ تھی فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور آئیے اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ فرانس کی ہوائی جہاز بنانے والی کمپنی ایئر بس ایک انتہائی تیز رفتار ہیلی کاپٹر تیار کر رہی ہے جو 260 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکے گا۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں تعینات ناسا کے خلابازوں نے امریکی صدارتی انتخابات کے لیے ووٹ ڈال کر تاریخ رقم کر دی اور دنیا کا پہلا لکڑی سے بنا سیٹلائٹ خلا میں روانہ کر دیا گیا ہے۔ جاپانی سائنسدانوں نے اس سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجا۔ اس سیٹلائٹ کی تیاری کا سلسلہ اپریل 2020 میں شروع کیا گیا تھا، جس کا مقصد ماحول دوست سیٹلائٹ بنانا ہے۔ اس سیٹلائٹ کو اسپیس ایکس مشن میں خلا میں روانہ کیا گیا ہے، جو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے بعد زمین سے 250 میل کی دوری پر پہنچے گا۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان۔ پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں اسموک چھائے رہنے کی توقع، جبکہ کچھ میدانی اضلاع میں صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کا بھی امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہا۔ پنجاب کے زیادہ تر علاقے اسموگ اور ہلکی دھند کی لپیٹ میں رہے۔ آج سب سے کم درجہ حرارت لیہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ اسکردو میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اہم شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 11، لاہور 18، کراچی 23، پشاور 15، کوئٹہ 9، مظفر آباد 10، گلگت 4، اسکردو 0، سری نگر 5، جموں 17، لیہ -1، پلوامہ 4، اننت ناگ 5 اور شوپیاں میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اہم خبروں کا خلاصہ پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نے گلگت بلتستان کو 100 میگا واٹ بجلی فوری فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شہباز شریف نے آج گلگت بلتستان میں کئی ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دوسری بار امریکہ کے صدارتی انتخاب میں تاریخی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے اسلام آباد میں آئی ٹی پارک کو تیزی سے مکمل کرنے کے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے سرکاری اداروں میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے اصلاحات پر زور دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے اسموگ کی وجہ سے سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کو رواں ماہ کی 17 تاریخ تک بند کر دیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک نور حسین چنڈ، مدیر فارن ڈیسک شہزاد غوری، نیوز پروڈیوسر رانا غلام مصطفیٰ، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان،
نگرانی اعلیٰ امان اللہ سپرا. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ریڈیو خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا. ہمیں نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.